قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، تحمیدات و تمجیدات، تحلیلات و تکبیرات اللہ مالک الملک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں انگنت و لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم بھائیو، رمضان المبارک کے مہینے کی اہم ترین عبادات میں سے ایک اہم عبادت روزہ ہے۔ روزے کا مطلب ہے رک جانا، باز آ جانا۔ تو روزے کو روزہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے اور دیگر مفطرات الصوم سے انسان رک جاتا ہے، اس لیے روزے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا اور اس وقت سے لے کر قیامت تک کے مسلمانوں کے اوپر روزہ فرض عین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز صوم رمضان، رمضان کے روزے ہیں۔ اور محترم بھائیو، روزے کی بہت فضیلت ہے، بہت پائے کا یہ عمل ہے۔ روزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث، فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے گزشتہ سارے گناہ اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں۔ اور روزہ محترم بھائیو ڈھال بھی ہے۔ ڈھال اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ روزہ ڈھال کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ تو محترم بھائیو شرعی اعتبار سے روزہ گناہوں سے ڈھال ہے۔ ایک مسلمان روزے کے ذریعے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، برے کاموں سے، لغو کاموں سے، لغویات سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو روزہ بیماریوں سے، بہت ساری بیماریوں سے ڈھال ہے۔ انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، روحانی بیماریاں ہوں یا جسمانی بیماریاں ہوں، یہ روزہ انسان کی پروٹیکشن کرتا ہے بیماریوں سے۔ اور محترم بھائیو روزہ ایک ایسا سفارشی ہے کہ قیامت کے دن یہ جب سفارش کرے گا تو اس کی سفارش قبول بھی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن روزہ کہے گا اے ربی، اے میرے رب، منعتہ من الطعام والشراب والشہوۃ، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے شہوات سے روکے رکھا، فشفینی فیہ، میں اس کے حق میں سفارش کرتا ہوں یا اللہ اس کو بخش دے، اس کو جنت میں داخلہ نصیب کر دے، اس کو جنت میں داخل کر دے۔ فیشفعان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس کی سفارش قبول کی جائے گی، رد نہیں کی جائے گی۔ اور کوئی شخص
نفلی روزہ رکھتا ہے، فرضی روزے کی بات نہیں، نفلی روزہ ایک اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے اور ثم ختم لہ بها، اس روزے کی حالت میں وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، دخل الجنہ، آپ لوگ سمجھ لیں کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایسا نہیں فرمایا کہ وہ شخص جنت میں جائے گا، فرمایا دخل الجنہ، آپ سمجھ لیں کہ وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ محترم بھائیو، بڑے بڑے اعمال دیکھے ہیں نیکی کی، بڑے بڑے اعمال، کسی عمل کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا کہ میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ فرشتے لکھتے ہیں فلاں کا اجر، فلاں نیکی کا اتنا اجر ہے، فلاں کام کا اتنا اجر ہے، وہ فرشتوں کو معلوم ہے، لکھتے ہیں۔ لیکن واحد روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا نیکی کا عمل ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی بذات خود اس کا اجر اور اس کا ثواب دوں گا۔ محترم بھائیو، یہ بہت بڑے پائے کا عمل ہے، اس کے علاوہ دیگر بے شمار اس کے فضائل ہیں، انہی پر اکتفا کروں گا اور اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں، اپنے اصل موضوع کی طرف، کہ بلکہ اس سے قبل ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیں، جہاں روزہ رکھنے کے فضائل ہیں وہاں روزہ نہ رکھنے والے جو ہیں ان کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میرے پاس دو فرشتے آئے، مجھے جگایا، مجھے اٹھایا اور مجھے ساتھ لے گئے۔ چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر ہم پہنچے کہ جہاں کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کی یہ جو باچھے ہیں، یہ جبڑے ہیں، یہ کانوں تک چیرے ہوئے ہیں اور ان کی زخم سے خون رس رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے پوچھا من ہم، یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنی سخت سزا دی گئی ہے، اتنی سخت سزا کے اندر ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزوں کے دنوں کے اندر کھاتے پیتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے۔ تو محترم بھائیو، یہ انتہائی سنگین جرم ہے روزوں کے ایام میں، رمضان کے دنوں کے اندر روزے نہ رکھنا۔ بلکہ کتاب الکبائر کے اندر امام ذہبی رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے کہ جو لوگ بغیر بیماری یا بغیر کسی شرعی عذر کے روزے چھوڑتے ہیں، فرمایا کہ وہ زانی اور عادی شرابی سے زیادہ برے لوگ ہیں، بدترین ہیں، اور فرمایا کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا اسلام مشکوک ہو جاتا ہے، یہاں تک فرمایا کہ یہ لوگ، ان کا کوئی دین، کوئی مذہب نہیں، یہ بے دین اور لادینیت ان کا مقدر بن جاتی ہے کہ بے دین لوگ ہیں۔ تو محترم بھائیو، روزے جہاں رکھنا یہ انتہائی پائے کا عمل ہے اور انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے، وہاں روزے نہ رکھنا انتہائی بڑا سنگین جرم ہے، بغیر شرعی عذر کے روزے نہ رکھنا۔ اب آتے ہیں محترم بھائیو روزوں کے احکام اور مسائل کی طرف۔ اس حوالے سے پہلا پوائنٹ جو ہے کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہے، کن لوگوں پر رکھنا ضروری ہے اور کن لوگوں پر فرض نہیں ہے، اس حوالے سے تو سب سے پہلی بات اس حوالے سے یہ ہے کہ روزہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ مسلمان کی شرط سے غیر مسلم نکل گئی، غیر مسلم پر روزہ فرض نہیں۔ پھر اس کے بعد مسلمان کے بعد عاقل، عقل والوں پر، جو جن کی عقل صحیح اور سلامت ہے، جو مجنوں ہیں، پاگل ہیں، ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے۔ اور بالغ کی شرط سے جو نابالغ ہیں، بچے ہیں، وہ نکل گئے، یعنی بچوں پر روزہ فرض نہیں۔
بالغ لوگوں پر جو ہے وہ روزہ فرض ہے۔ مسلمان ہونا شرط ہے، پھر عاقل ہونا شرط ہے، پھر اس کے بعد بالغ ہونا شرط ہے۔ یہ تین شرائط جس میں ہوں گی اس پر روزہ فرض ہے۔ ایک چیز بھی، ایک شرط بھی نہیں ہے اس پر روزہ فرض نہیں۔ اور محترم بھائیو، جو نابالغ ہیں ان پر روزہ فرض تو نہیں ہے، لیکن ان کو جو ایسے بچے روزہ رکھ سکتے ہیں ان کو روزہ رکھوانا چاہیے۔ جیسا کہ نماز کے متعلق 7 سال کی عمر میں بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن حکم کیا ہے؟ بچے کو حکم دو نماز پڑھنے کی، تاکہ وہ نماز کا عادی بن جائے۔ جب 10 سال کا ہو جائے تب بھی اس پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن کیا فرمایا کہ اب اگر نماز نہیں پڑھتا تو آپ اس کو پنش کرو، سزا دو۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، روزے کے متعلق بھی ہے کہ جب بچے ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ جوان نہیں ہیں لیکن ابھی یہ روزہ رکھنے کے قابل ہیں، آپ ان سے روزہ رکھوائیں تاکہ ان کی ابھی سے عادت بن جائے، اور جب بالغ ہوں تو ان کو روزہ رکھنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اور اسی طرح مریض جو لوگ ہیں، کیا اس پر مریضوں پر روزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مریض 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ایسا مریض ہے کہ جو عارضی مریض ہے، بخار ہو گیا، الٹی پیچس ہو گئے، یا کوئی چھوٹی موٹی بیماری جو 1-2 دن بعد ٹھیک ہو جانی ہے، ایسا مریض اگر روزے نہیں رکھتا تو پھر اس کو بعد میں روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ بعد میں وہ روزے اگلے رمضان کے آنے سے پہلے جتنے روزے اس کی بیماری کی وجہ سے چھوٹے ہیں وہ روزے اس نے دوبارہ رکھنے ہیں۔ اور ایک مریض ہوتا ہے دائمی مریض، کوئی ایسی بیماری ہے جو لمبے عرصے تک جانے والی بیماری ہے یا اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز نہیں ہیں، تو ایسا مریض وہ روزہ نہیں رکھے گا اور نہ ہی وہ بعد میں قضا دے گا، بلکہ اس کے بدلے میں وہ فدیہ ادا کرے گا۔ اور فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا، صبح کی افطاری اور شام کا، اور صبح کی سحری اور شام کی افطاری، یہ کھانا اس کو کھلانا ہوگا ایک روزے کے بدلے میں۔ اگر کھانا کھلاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اس کے برابر جو ہے وہ رقم جو ہے وہ کسی مسکین کو دے گا ہر روزے کے بدلے میں۔ اور نارملی کھانا یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی ہے ہائی فائی کھانا ہو، جو نارملی آپ کھاتے ہیں گھر کے اندر وہی کھانا آپ نے صبح سحری کے وقت یا اس کے وقت رقم، اور وہی کھانا جو آپ نارملی افطاری وغیرہ میں کھاتے ہیں تو شام کے وقت آپ وہ کھانا کھلا دیں یا اس کے وقت رقم دے دیں۔ اور نارملی اگر ایک ٹائم کا اگر انسان کھانا کھاتا ہے تو 150 روپیہ، اگر باہر ہوٹل سے آپ نارملی دال وغیرہ کھاتے ہیں تو 150 روپیہ تو بنتا ہی بنتا ہے، تو 2 ٹائم کا ملا کر 300، تو ایک روزے کا فدیہ 300 روپیہ بنتا ہے آج کل کے دور کے اندر۔ تو 30 روزوں کو آپ پھر کیلکولیٹ کر لیں، میرے خیال سے 9000 تو بن ہی جاتا ہوگا۔ تو یہ فدیہ ہے ان مریضوں کا کہ جن کی بیماری لمبی ہے یا ان کے ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، کچھ عورتیں حاملہ ہوتی ہیں یا کچھ عورتیں دودھ پلانے والی ہوتی ہیں، تو کیا ان کے اوپر روزہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ایسی عورتیں جو حاملہ ہیں، امید سے ہیں، کیا بچے کو دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کو اختیار ہے، اگر آسانی کے ساتھ روزے رکھ سکتی ہیں تو روزے رکھیں گی، اگر روزے نہیں رکھ سکتی تو پھر یہ روزے وقتی چھوڑ دیں گی، لیکن بعد میں ان کو اگلے رمضان سے پہلے یہ روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ فدیہ دے کر جان چھڑا دیں گی، نہیں، اگلے رمضان سے پہلے انہوں نے یہ چھوڑے ہوئے روزے وہ رکھنے ہیں۔ اور اسی طرح وہ عورتیں حائضہ عورتیں جو ہیں جن کو مینسز وغیرہ یا ماہواری آتی ہے، تو اگر ماہواری آ گئی ہے تو وقتی طور پر جو ہے وہ اس روزے سے وہ باز رہیں گی، روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن اس کے بعد جو رمضان گزرنے کے بعد اگلے رمضان کے آنے سے پہلے انہوں نے یہ جو 5 6 7 روزے چھوٹے ہیں یہ انہوں نے دوبارہ رکھنے ہوں گے، ان کی قضا کرنی ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا حیض کے حوالے سے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت 7 دن ہے اور کم سے کم مدت کوئی بھی نہیں ہے، 1-2 دن میں بھی ختم ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ مدت 7 دن ہے۔
اور عموماً یہاں پر جو ہے وہ 7 دن پورے ہی کرتی ہیں، اگرچہ پہلے ہی ختم ہو جائے، ایسا نہیں، اگر پہلے خون آنا بند ہو گیا ہے تو ان پر لازم ہے وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں اور نماز روزے کا اہتمام شروع کر دیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ مدت 7 دن ہے، اور 7 دن کے بعد بھی اگر خون آتا ہے وہ حیض کا نہیں ہے، وہ کسی بیماری کی وجہ سے ہے۔ 7 دن کے بعد عورت نے نماز روزے کا اہتمام کرنا شروع کر دینا ہے غسل کر کے، اور اس کی نماز کے لیے اس نے جو ہے وہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ہوگا، کم از کم غسل کرے ہر نماز کے لیے تو بہتر ہے، لیکن کم از کم ہر نماز کے لیے اس نے الگ وضو ضرور کرنا ہے۔ جو حیض کے 7 دن پورے ہونے کے بعد بھی جس عورت کو خون آتا ہے، اور اسی طرح نفاس والی عورتیں جن کی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو اگر رمضان آ گیا ہے، رمضان میں ہوئی ہے یا رمضان سے چند دن پہلے بچے کی پیدائش ہوئی ہے، تو وہ نفاس کا جو خون ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے بعد، ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن اگلے رمضان کے آنے سے پہلے پہلے وہ روزے دوبارہ ان کو رکھنا ہوں گے۔ اور ایک اور بات، نفاس کی زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ 40 دن ہے، اور کم سے کم مدت کوئی بھی نہیں، جلدی ختم ہو سکتا ہے، 10 دن میں، ہفتے میں، 20 دن میں۔ اور ہمارے ہاں تو بچے کی پیدائش کے بعد 40 دن عورت جو ہے وہ نہ نماز نہ روزہ کچھ بھی نہیں، اگرچہ پہلے بھی پاک اور جو ہے وہ خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو محترم بھائیو، اگر پہلے خون آنا بند ہو جائے نفاس کا، تو ایسی عورتوں کو غسل کر کے پاک ہو کر نماز روزے کا اہتمام شروع کر دینا چاہیے۔ 40 دن تو یہ ایک لانگ مدت ہے، ایک آخری حد ہے، اور 40 دن کے بعد بھی اگر آتا ہے تو پھر وہ نفاس نہیں ہے، وہ پھر کوئی بیماری ہے، عورت اسی طرح جو ہے وہ غسل کر کے پاک ہو کر نماز روزے کا اہتمام کرے گی۔ اور اسی طرح غیر عاقل جو لوگ ہیں، پاگل ہیں، یا زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی عقل جواب دے گئی ہے، یا کسی حادثے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکے ہیں یا عقل سے عاری ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں پر نہ تو روزہ فرض ہے، نہ وہ اس کی قضا دیں گے، اور نہ ان کی طرف سے کوئی فدیہ دیا جائے گا، وہ بالکل مرفوع القلم ہے۔ اور اسی طرح مسافر جو ہے، کیا اس پر روزہ ہے یا نہیں ہے؟ مسافر کے لیے بہتر اور افضل تو یہ ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بعض لوگ جو ہے وہ بہادری دکھانے کے لیے، میں جو سفر میں روزہ رکھوں گا جی، میں نہیں چھوڑوں گا، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، رمضان یہ سفر کے اندر روزے رکھنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سفر کے اندر میں زیادہ تکلیف برداشت کروں گا تو مجھے زیادہ ثواب ملے گا، نہیں۔ اگر آپ کو سفر میں کوئی تکلیف ہے، مشقت پیش آتی ہے گرمی کی وجہ سے، یا ویسے سفر کی، ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر قطعۃ من العذاب، یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، عذاب کا ایک حصہ ہے۔ تو سفر میں اگر ذرا برابر بھی مشکل آتی ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ بھی درست ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے اور بعد میں اس کو قضا کر لیا جائے۔ ایسے ہی محترم بھائیوں، روزوں کے احکام اور مسائل کی طرف آتے ہیں کہ روزے کے احکام اور مسائل، نیت روزہ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، کسی بھی عمل کے لیے، انما الاعمال بالنیات، کوئی بھی عمل ہے اس کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ اور محترم بھائیوں، لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر آپ دیکھ لیں، اور نیت، عربی کی لغت کی کتاب، آپ اس کے اندر سے نیت کا لفظ ڈھونڈیں اور پھر آپ اس کا معنی دیکھیں گے، ہر کتاب کے اندر آپ کو نیت کا معنی یہی ہوگا، یا ارادۃ القلب، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کا کام ہے۔ تو محترم بھائیو، جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام ہے وہ اپنا کام، ہر چیز کو اس کا کام خود کرنا چاہیے۔ وہ بندر والی کہانی آپ نے سنی ہوگی نا، بڑے ہی کام کر رہا تھا تو لکڑی چیرتے چیرتے جو ہے وہ اس کے درمیان پتھر پھنسا کر چلا گیا کھانا کھانے کے لیے، تو جب وہ واپس آیا تو ایک بندر نے جو ہے وہ کام کرنے کی کوشش کی تو وہ لکڑی آپس میں جڑی اور اس کا پاؤں بیچ میں پھنس گیا اور مر گیا۔ تو آخر میں وہ کیا کہتے ہیں، نتیجہ کیا ہے جی، جس کا کام اسی کو ساجے۔ تو بالکل ایسے ہی محترم بھائیو، نیت اگر دل کا کام ہے تو پھر یہ کام دل سے ہی لینا چاہیے، زبان سے نہیں لینا چاہیے۔ نماز ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، زبان کے ساتھ نیت کرنا
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ نے رات کو الارم لگایا اور گھر کی عورتوں نے آٹا وغیرہ گوندا اور چیزیں باقی جو تیاری سحری کے لیے انہوں نے تیار کر کے رکھ لی، یہی نیت ہے، یہی آپ کا ارادہ ہے۔ اور وقت کی طرف آئیں کہ روزے کا وقت کیا ہے، تو روزے کا وقت طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روزہ رکھنے اور روزہ کھولنے کا تعلق اذان کے ساتھ ہے۔ نہیں محترم بھائیو، اذان کے ساتھ نہیں، سورج کے ساتھ ہے۔ طلوع فجر ہوا، آپ نے کھانا پینا بند کر دینا ہے، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ غروب آفتاب ہوا، آپ نے افطاری شروع کر دینی ہے، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ کئی مساجد کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ مؤذن روزہ افطار کر کے کھجوریں کھا کر پانی وغیرہ پی کر اس کے بعد 2-3 منٹ گزر جاتے ہیں، پھر اذان کہتا ہے اور ہم اس وقت تک انتظار کرتے رہتے ہیں، جی نہیں مؤذن اذان دے گا تو پھر ہم روزہ افطار کریں گے۔ نہیں محترم بھائی، افطاری میں لیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک خیر میں بھلائی میں رہیں گے ما عجل الفطر، جب تک وہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ جلدی سے مراد یہ نہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے آپ افطاری شروع کر دیں، نہیں۔ ہر کسی کے پاس موبائل میں گھروں کے اندر یہ کیلنڈر وغیرہ موجود ہیں کہ سورج کی غروب ہونے کا وقت کیا ہے۔ آپ اپنی گھڑی کو اپنے محلے کی مسجد کے ساتھ ملا کر رکھیں، جو ہی وہ ٹائم مکمل ہو آپ اسی وقت جو ہے وہ کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالیں، دعا پڑھ کے آپ روزے کی افطاری شروع کر دیں۔ روزے کا تعلق، افطاری کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، سحری کرنا یہ بھی لازمی ہے روزے کے لیے۔ بہت سارے لوگ رات 1-2 بجے تک جاگتے رہتے ہیں، پھر اسی وقت کھانا کھا کر پھر سو جاتے ہیں، اور کسی کو صبح فجر کی توفیق ہوتی ہے، اٹھ کر نماز پڑھی پھر سو گئے، اور کسی کو وہ بھی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ طریقہ کار غلط ہے۔ سحری سحر سے ہے، اور سحری کا وقت، سحری کے وقت ہی سحری کرنی چاہیے۔ سحری کے وقت کیا ہے؟ اذان سے تھوڑا سا وقت جو پہلے کا ہوتا ہے وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، اور سحری کے وقت ہی سحری کرنی چاہیے۔ بہت پہلے آپ 1-2 بجے کھانا کھا کر سو جائیں، وہ کھانا تو ہے، وہ سحری نہیں ہے۔ اور سحری جتنی آپ لیٹ کریں گے اتنا ہی بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو لیٹ کرنے کا حکم دیا ہے، اور لیٹ سے مراد یہ نہیں ہے کہ اذان یا یہ سحری کا وقت داخل ہو جائے اور آپ اس کے بعد کھانا شروع کریں، نہیں۔ دیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ 5-10 منٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں ایزیلی، تو آپ اس وقت سے اندازہ لگا کر 5-10 منٹ کا 15 منٹ کا وقفہ دے کر آپ آخر میں سحری کریں، اور اس میں ہماری بہتری ہے، اور سحری میں برکت بھی ہے۔ اور ہمارے اور عیسائیوں کے روزے کے درمیان فرق کرنے والی چیز بھی سحری ہے۔ اگر کوئی سحری نہیں کرتا تو پھر عیسائیوں اور اس کے روزے کے درمیان کیا فرق رہ جاتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فصل بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، فرمایا کہ اہل کتاب اور ہمارے روزے کے درمیان فرق کرنے والی کوئی چیز اگر ہے تو وہ سحری ہے، سحری کا کھانا۔ اور سحری کے اندر بڑی برکتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السحور اکلہ برکہ، سحری کھانا باعث برکت ہے۔ فلا تدعوہ، تم میں سے کوئی شخص سحری کو ہرگز نہ چھوڑے، اگرچہ پانی کا ایک گھونٹ لے کر ہی سحری کرنی پڑے، سحری ضرور کرو۔ فإن اللہ وملائکتہ لیصلون علی المتسحرین، اللہ اور اس کے فرشتے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتے ہیں جو سحری کھاتا ہے، اور اللہ کے فرشتے ایسے لوگوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو سحری کھاتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو سحری یہ ضرور کھانی چاہیے، اور اذان کے قریب وقت میں کھانی چاہیے، یا سحری کا جو آخری وقت ہے اس ٹائم کھانی چاہیے۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، افطاری کے موقع پر دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر روزہ دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو ہرگز رد نہیں ہوتی۔ آپ ہر روز افطاری کے وقت 30 دن ہیں، آپ 30 دنوں کے اندر اپنی 30 دعائیں اللہ سے قبول کروائیں،
افطاری کے وقت ایک دعا ہر روزے دار کے لیے ایسی ہوتی ہے، وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ آپ روز مائنڈ بنا لیں کہ 30 دن ہیں، 30 دنوں میں میں نے مختلف چیزیں اللہ سے مانگنی ہیں۔ 30 دنوں کے اندر 30 اپنی دعائیں، 30 حاجتیں اللہ رب العالمین سے اپنی ضرور پوری کروائیں۔ اور محترم بھائیو، ہمیں یقین ہونا چاہیے اللہ کے رسول سچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ افطاری کے وقت ہر روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہونی ہے، تو محترم بھائیو پھر ہونی ہے، کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ تو 30 افطاریاں، 30 مختلف دعائیں اللہ رب العالمین سے قبول کروائیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، روزے کی حالت میں کن کن باتوں سے ہم نے اجتناب کرنا ہے، کن کن باتوں سے ہم نے بچنا ہے، تو محترم بھائیو سب سے پہلی چیز جس سے ہم نے بچنا ہے وہ جھوٹ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو جھوٹی باتوں کو نہیں چھوڑتا، جھوٹی باتوں کو، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا، تو فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی روزہ نہیں۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، لغویات سے اور لغو باتوں سے، گالی گلوچ سے، لڑائی جھگڑے سے ہم نے بچنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث، صرف کھانے پینے سے رک جانا یہ روزہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ یہ روزہ نہیں ہے۔ انما الصیام، فرمایا روزہ تو یہ ہے کہ انسان لغو، بےہودہ باتوں سے، لڑائی جھگڑے سے، فحش چیزوں سے انسان بچے، یہ اصل روزہ ہے۔ اور ویسے بھی محترم بھائیو، پیٹ کا روزہ تو آسان ہے نا، کیا ہے، نہیں کھایا پیا تو انسان مر تو نہیں جاتا۔ پیٹ کا روزہ آسان ہے، لیکن آنکھ کا روزہ، کان کا روزہ، ہاتھ کا روزہ، زبان کا روزہ، یہ روزہ مشکل ہے۔ اور حقیقی روزہ بھی یہی ہے، اس کے علاوہ تو بھوک پیاس ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے روزے سے ان کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو محترم بھائیو، یہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، زبان کا، ہاتھ کا، کان کا، آنکھ کا، یہ سارے جسم کا روزہ ہوتا ہے۔ ان کو بھی اللہ کے اطاعت میں لگانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ روزہ رکھ کر آپ جو ہے وہ فوش ویڈیوز دیکھتے رہیں، فلمیں دیکھتے رہیں، اور ٹک ٹاک کے اوپر آپ پورا دن جو ہے وہ اپنا گزارتے رہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور جو ہے وہ آپ کی زبان سے گندی گالیاں نکل رہی ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں، اور آپ نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور آپ جو ہے وہ گانے بھی سن رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں۔ نہیں محترم بھائیو، یہ روزہ نہیں ہے۔ اصل روزہ انما الصیام، حضور علیہ السلام نے انما کا لفظ استعمال کیا ہے، اور انما جب آ جائے تو مطلب ہوتا ہے کہ روزہ یہی ہے کہ انسان ان چیزوں سے بچے۔ کھانے پینے سے بچنا تو آسان ہے، ان چیزوں سے بچنا یہ اصل روزہ ہے۔ اور محترم بھائیو، روزے کی حالت میں کون کون سے ایسے امور ہیں، ایسے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں جن میں ہمارے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے؟ تو سب سے پہلی بات، حالت جنابت میں اگر کسی جو ہے وہ کوئی شادی شدہ ہے، وہ رات کو اس نے بیوی کے ساتھ جماع کیا، اور سحری کا وقت جب اس کی آنکھ کھلی تو قریب تھا، اب اگر وہ نہانے کے لیے جاتا ہے، غسل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو سحری نکل جاتی ہے، تو ایسا شخص پہلے سحری کھائے، پھر اس کے بعد غسل کرے، پھر نماز کے لیے مسجد چلا جائے، یہ جائز ہے۔ اور صحیح بخاری میں حضور علیہ السلام نے ایسا کیا ہے، ثابت ہے حضور علیہ السلام سے۔ اور اسی طرح مسواک، آپ مسواک ہر روزے کی حالت میں کر سکتے ہیں، چاہے مسواک ذائقے والی ہو یا بغیر ذائقے کے ہو، آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے بوس و کنار کر لیتا ہے، بوسہ لے لیتا ہے، کسنگ وغیرہ، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اس سے آگے نہیں گزرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر انسان روزے کی حالت میں جماع کر لیتا ہے، وہ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آگے کرتے ہیں۔ تو بوس و کنار کی حد تک اگر کسی کا اپنے اوپر ضبط ہے، کنٹرول ہے،
کہ میں حد سے نہیں بڑھ جاؤں گا تو وہ اس حد تک کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح آنکھ کان وغیرہ کے اندر دوائی ڈالنا یہ بھی جائز ہے۔ کوئی اپنی آنکھ میں دوائی ڈالتا ہے، کان میں دوائی ڈالتا ہے، اگر اس کا حلق تک ذائقہ پہنچ بھی جاتا ہے تب بھی جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور آنکھوں میں سرما اگر کوئی لگانا چاہے تو سرما بھی لگا سکتا ہے۔ اور اسی طرح محترم بھائیوں، روزے کی حالت میں ناخن بال وغیرہ انسان کاٹ سکتا ہے، کٹوا سکتا ہے، اور بغلوں کے بال، زیر ناف بال جو یہ بھی آپ کاٹ سکتے ہیں روزے کی حالت میں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور اب آتے ہیں محترم بھائیوں ایسی چیزوں کی طرف کہ جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جن سے روزہ باقی نہیں رہتا۔ تو سب سے پہلی چیز، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لیتا ہے کوئی چیز یا کوئی چیز پی لیتا ہے جان بوجھ کر، اس کا روزہ نہیں رہتا۔ انجانے میں کوئی چیز کھا گئے، پھر آپ کو یاد آیا، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جان بوجھ کر آپ کو یاد تھی تو اس کے باوجود اگر آپ کوئی چیز کھا یا پی لیتے ہیں آپ کو روزہ باطل ہو گیا۔ اور اسی طرح بیوی سے جمع کرنا، اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دن میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھتا ہے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ 4 امور اس پر مرتب ہوتے ہیں، 4 امور۔ وہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ دوسرا، وہ اس روزے کو جاری رکھے گا، ایسا نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کھانا پینا شروع کر دے، نہیں، اس روزے کو بھی جاری رکھے گا۔ اور تیسرا، وہ اس کا روزہ نہیں ہوا، وہ بعد میں اس کی قضا بھی کرے گا، اگلے رمضان سے پہلے دوبارہ وہ روزہ رکھے گا، دہرائے گا۔ اور تیسرا محترم بھائیوں، وہ فدیہ دے گا، اور یہ اتنا سخت فدیہ ہے کہ اتنا سخت فدیہ کسی اور جرم کا نہیں ہے۔ قسم کا کفارہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا کفارہ اس کا ہے۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ یا تو آپ غلام آزاد کریں گے، اور غلامیت والا سسٹم ہی ختم ہے، کہاں سے غلام لے کر آئیں گے آزاد کرنے کے لیے۔ دوسرا پھر آپشن کیا ہے؟ پھر آپ نے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکینوں کو، 30 نہیں، 10 نہیں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا، اگر یہ بھی آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے 60 دن کے لگاتار روزے رکھنے، لگاتار روزے 60 دن کے، ایک دن بھی مس ہوا دوبارہ سے 60 کرنے پڑیں گے۔ تو یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو بیوی سے روزے کی حالت میں دن کے اندر جمع کر لیتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی گلوکوز وغیرہ لگواتا ہے یا طاقت کا انجیکشن لگواتا ہے تو اس سے بھی روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور حیض، اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اسی حالت میں مینسز آ گئی، اس کا بھی روزہ باطل ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے جو ہے وہ بچے کی ولادت ہو گئی اسی دن تو اس کا بھی روزہ نہیں رہتا۔ اور اس کے ان کے احکام اور مسائل میں نے آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ کچھ احکام اور مسائل تھے جو میرے سامنے آئے اور میں نے اکٹھے کر کے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اگر اس کے علاوہ کسی بھائی کے ذہن میں کوئی سوال ہے وہ جمعے کے بعد مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق